أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ومن الذين قالوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انا نصارى کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے پختہ عہد، فنسوا پس بھول گئے وہ حظا مما ذکروا بہ ایک حصہ اس کا جو انہیں نصیحت کی گئی، فاغرینا بہم العداوۃ پس بڑکا دی ہم نے ان کے بیچ دشمنی، والبغضاء کینہ بغض، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب بتلائیں گے اللہ انہیں، آگاہ کریں گے انہیں اللہ، بما کانوا یصنعون اس کے ساتھ جو وہ کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب اے کتاب والو، قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول، یبین لکم جو کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم بہت سی وہ باتیں جو تم تخفون چھپا لیتے ہو من الکتاب کتاب سے، ویعفو عن کثیر اور وہ درگزر جاتے ہیں بہت ساری باتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین اور کتاب وضاحت سے بیان کرنے والی، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے اللہ، من اتبع رضوانہ اس کو جو پیروی کرے اس کی رضا کی، سبل السلام سلامتی کی راہ کی، ویخرجہم اور نکالتے ہیں انہیں من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور انہیں راہ دکھاتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ اس سے پہلے یہود کا ذکر ہوا اور اب نصارہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے اور انہیں نصارہ اس بنا پہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری ماننے والوں سے یہ فرمایا تھا، 28ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے سورۃ الصف میں، کہ من انصاری الی اللہ کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ تو جو انہوں نے یہ قول اقرار کیا انصار ہونے کا، تو اس وجہ سے یہ نصارہ کہلائے گئے۔
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے لیا ان سے ایک پختہ عہد، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں ان سب کو پابندی سے مانیں گے، ان کی پوری پابندی کریں گے، لیکن فنسوا حظا مما ذکروا بہ بس انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ، مما ان باتوں ان مضامین میں سے ذکروا بہ جن کی نصیحت انہیں کی گئی۔ مثلا بہت سی سزائیں تھیں، جیسے پہلے بیان ہوا رجم کی سزا کا بیان تھا ان کی کتاب میں، لیکن اس کو وہ کھا جاتے چھپا جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن اس کو بھی چھپا جاتے تھے۔ تو بہت سی باتیں جنہیں بتلانے کو انہیں کہا گیا لیکن وہ انہیں چھپا جاتے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ بس ہم نے بڑکا دی ان کے بیچ عداوت، دشمنی، والبغضاء اور کینہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ اس کے دو معنی، دو تفسیریں بیان ہوئی، بینہم کہ ان کے بیچ، اس سے مراد ایک تفسیر یہ کہ یہود اور نصارہ کے بیچ اللہ نے ہمیشہ کے لیے دشمنی ڈال دی، اور دوسری تفسیر کے بینہم میں نصارہ ہی مراد ہیں کہ نصارہ عیسائیوں کے بیچ اللہ نے مختلف گروہوں میں دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، ان کے اندر آپس میں بہت اختلاف اور فرقے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب اللہ انہیں آگاہ کریں گے، انہیں خبردار کریں گے، بتلائیں گے، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یا اہل الکتاب، یہاں دونوں طبقوں کو خطاب ہے، یہود اور نصارہ کو، اور یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول پیغمبر، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یبین لکم جو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، وضاحت سے مضامین اس کتاب کے بیان کرتے ہیں، کثیراً کھولتے ہیں، واضح کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سے وہ مضامین، مما کنتم تخفون جنہیں تم چھپاتے رہے، من الکتاب اپنی کتاب میں سے، یعنی جو انجیل کے مضامین تم چھپا جاتے تھے اپنی مطلب پرستی کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی خاطر، تو یہ آخری پیغمبر آ کر ان مضامین کو بتلاتے ہیں، کھول رہے ہیں۔ جیسے حضور نے بتلایا کہ میری نشانیاں ان کی کتابوں میں یہ موجود ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ مضامین، خنزیر کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، اور سود کا حرام ہونا، بہت سی چیزیں بیان ہیں، لیکن یہ ان کو چھپا جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تم پہ تمہاری تلبیس کو کھولتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اس کے باوجود درگزر کر جاتے ہیں تمہاری بہت سی خرابیوں کے بیان کرنے سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور کتاب واضح بیان کرنے والی۔ اس کی دو تفسیریں یہاں پہ ہو سکتی ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ تو نور سے مراد ایک تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو، پیچھے اس کا بیان ہے۔ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ اور کتاب مبین الگ سے بیان ہوا اس کا۔ اور دوسری تفسیر، اور جس کو زیادہ تر مفسرین نے لیا، کہ نور سے مراد قرآن کریم ہے،
اور واو جو ہے یہ واو عطف کا نہیں ہے کہ جس سے دو چیزوں کا الگ الگ ہونا بیان ہو کہ نور الگ ہو و کتاب مبین اور کتاب مبین الگ ہو، تو یہ واو عطف کا نہیں بلکہ واو بیانیہ یا تفسیر کا ہے کہ نور کی تفسیر ہے کہ جو کتاب ہے مبین۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہوں آپ کا نور ہونا بتلایا ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گئے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ صفات نورانی کے حامل پیغمبر تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو اس سے وہ قطعاً مفہوم نہیں لیا جاتا، بیان نہیں لیا جا سکتا جو آج کل جاہل لوگ عوام کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں ہیں، نور ہیں۔ حضور کی بشریت کا انکار کر کے حضور کو نور بتلایا جاتا ہے، یہ قطعاً اس سے مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر اور انسان ہونا قرآن کریم کی صراحت سے ثابت ہے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیر فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، دستاویز ہے، 500 وقت کے ججد علماء نے اس کو مرتب کیا، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کرے یا انجانا بن جائے کہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ حضور بشر تھے یا کون تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں لا علمی کا بھی اظہار کرے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اس سے کس کو انکار ہے کہ حضور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور بشر ہیں۔ تو ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس وہ تو بشر اور انسان ہے، لیکن عام بشر نہیں، اعلیٰ ترین بشر اور انسان ہے۔ صفات آپ کی نورانی ہیں، تو یہاں اگر نور کوئی مراد لے تو اس سے نورانی صفات مراد ہیں، لیکن جو قرآن کا قرین اور قیاس ہے، سیاق و سباق ہے، تو وہ یہ بتلاتا ہے کہ یہ قد جاءکم من اللہ نور یہ الگ مضمون ہے، اس سے پہلے والا حضور کی ذات کے متعلق مضمون ہے، آگے حضور کے لیے جو کتاب اتاری گئی ہے اس کا مضمون ہے۔ اور قرآن کو نور، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ قرآن کو نور کہا ہے۔ تو فرمایا تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی یہ قرآن و کتاب مبین جو کہ کتاب ہے وضاحت سے بیان کرنے والی، یہدی بہ اللہ رہنمائی کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ، من اتبع اس شخص کو جو پیروی کرے، جو اتباع کرے رضوانہ اللہ کی رضا کی، تو اللہ کس کی ہدایت دیتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کی راہوں کی طرف ان کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور رضا کی طلب میں چل رہے ہیں۔ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اور اللہ ان کو نکالتے ہیں اندھیروں سے، اِلَى النُّورِ روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، یعنی گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی راہ پہ اللہ لگاتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ ان لوگوں کو چلاتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھی راہ کی طرف، کہ جو اللہ کی رضا کے طالب اور چاہنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو سلامتی کی راہ یعنی جنت کی راہ اور کامیابی کی راہ دیتے ہیں، اور صراط مستقیم پہ اللہ ان کو چلاتے ہیں۔